نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مجلس میں حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ برابر کتابیں سناتے تھے. اس کے ضمن میں بہت سی باتیں بیان فرماتے، سب لکھا ہوا ہے، اب تک چھپ رہا ہے، ختم نہیں ہوا. مجھے ہم بھی بہت ہیں، لیکن جمع صندوق بھرا ہوا ہے. ابھی نکالا میں نے حضرت ذوالنون مصری کا اعتراف ذنوب، یہ واقعہ ہے. اعتراف ذنوب حضرت نے آخر میں کتابی لکھی اعتراف ذنوب پر، مجلس بار بار اعتراف ذنوب دنیا میں، تو اسی کو سناتا ہوں میں. ایک سال مصر کے دریائے نیل میں واقع ہے. ایک سال مصر کے دریائے نیل میں پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے قحط کے آثار ظاہر ہوئے. کچھ لوگ کوہسار کی طرف بارش طلب کرنے کے لیے نکلے. بہت روئے دھوئے، مگر آسمان کو ان کے حال زار پر رونا نہیں آیا. بہت آنسو گرے، پانی گرے، مگر آسمان کو ان کے حال پر رونا نہیں، بارش نہیں ہوئی. حضرت ذوالنون مصری کو بھی مخلوق کی اس پریشانی کی اطلاع کی گئی اور عرض کیا گیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. آپ مقبول خداوند تعالیٰ ہیں اور مقبولین کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے کہا حضرت ذوالنون مصری سے، آپ مقبول خدا ہیں اور مقبولین کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ ہم لوگ کو سب کو مقبولین میں سے بنا دے. اور مقبولین کی دعا قبول نہیں ہوتی. شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری مدین کی طرف روانہ ہو گئے، چلے گئے. چنانچہ ان کا شہر مصر سے نکلنا تھا، کہ بارش شروع ہو گئی اور انہیں مدین پہنچ کر اس کی اطلاع ہوئی کہ بارش ہو چکی. بارش نہیں ہو رہی تھی. میں گناہ گار ہوں یہاں، اور گناہ گار کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی. چھوڑ دیا شہر کہ میں نکل جاؤں گا تو بارش ہوگی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اور دریا پانی سے اتنا بارش ہے کہ دریا پانی سے لبریز ہو گیا. کسی عارف نے اس سے تنہائی میں پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا راز تھا؟ بارش بھی ہوئی. بارش نہیں ہوتی آپ کے نکلنے سے. فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ قحط جو ہوتا ہے وہ برے لوگوں کے افعال بد کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ ہر زمانے میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، کوئی اس سے مستثنا نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اسی نظام پر آدمی چلے گا تو کامیابی ہے. اپنی طرف سے نظام لے آئے گا تو سوا بربادی کچھ نہیں ہو. اللہ کسی عارف نے ان سے تنہائی میں پوچھا کہ آپ کے مصر چلے جانے میں کیا راز تھا کہ بارش ہوئی؟ اور میں نے سنا تھا کہ قحط جو ہوتا ہے وہ برے لوگوں کے افعال بد کی وجہ سے ہوتا ہے.
اور میں نے جہاں تک غور کیا تو اپنے سے زیادہ کسی کو اس بستی میں گنہگار نہ پایا. ذوالنون مصری نام ان کا سب لکھے ہیں زبان پہ، ذوالنون مصری. لیکن قلب کا یہ حال، ان کے نیستی کا یہ حال تھا کہ اپنے کو سب سے بڑا گنہگار سمجھتے. سنا تھا کہ قحط جو ہوتا ہے وہ برے لوگوں کے افعال بد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں نے جہاں تک غور کیا تو اپنے سے زیادہ کسی کو اس بستی میں گنہگار نہ پایا. پہلے بارش بھی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے تھے، فضل میں حضرت بھی نہیں کرتے تھے، گنہگاروں کے سب میں کھڑے ہوتے. ماشاء اللہ. اور خانقاہ کے لوگوں سے اور ڈانٹتے تھے، خانقاہی لوگ ہیں. ہم لوگ کہتے یا اللہ بھی ہم یہ ڈانٹ کے اس پر کہا تم لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. یہ کریں خانقاہیوں سے کہتے تم لوگ اگر اتنے آدمی ہو تم لوگ اگر تم ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. گنہگاروں کی طرف نہیں، خانقاہیوں کی طرف نظر تھی کہ یہ لوگ اگر ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور خوب ڈانٹتے تھے، نکلو نالائق ہو تم سب دنیا دار ہو. بہت ہم لوگ سنے ہیں. کبھی ان لوگوں نے نہیں کہا فساق فجار میں، یہ خاص انداز تھا. سب سے برا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آئس کریم آئی، کسی دیا ہوگا اس وقت کہاں سبزی تھی لیکن باہر لیا ہے. اب ظاہر حضرت بھی تو آدمی تھے، ان کو بھی اچھی چیز اچھی لگتی تھی، انہوں نے چرچا لیا ہے یہ کیا. ان کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی تھا، اس کو دے دیا. کہا کہ یہ تم کھا جاؤ خاطر، ہم کریں گے تو گناہ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی. کھانا بہت ملک امتحان کا ہے. کھانے کی بے عزتی. چلے جائیے ہوٹل میں، مسلمانوں کے ہوٹلوں میں کیسی بے ادبی بے کھانوں کے ساتھ ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ قحط جو ہوتا ہے وہ برے لوگوں کے افعال بد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں نے جہاں تک غور کیا تو اپنے سے زیادہ کسی کو اس بستی میں گنہگار نہ پایا. ذوالنون مصری اس لیے میں ہی وہاں سے چلا گیا کہ خواہ مخواہ میری نحوست کا خمیازہ یہ لوگ کیوں برداشت کریں. بوستا کا واقعہ لکھا ہے حضرت سبحان اللہ. کیسا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا، انا المقر المعترف بذنبی. خود حضور نے فرمایا انا المقر المعترف بذنبی، میں اقراری مجرم ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. ذوالنون مصری کا. اور یقیناً اسی اتباع سنت کی برکت سے بارش بھی ہو گئی. انا المعترف بذنبی، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. بہت اس پر بہت بیان حضرت کا. انا المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. جہاں تک غور کیا اپنے سے زیادہ، جہاں تک غور کیا اپنے سے زیادہ کسی کو بستی میں گنہگار نہ پایا. عملی طور سے کیا نکل گیا بستی سے. اس لیے میں ہی وہاں سے چلا گیا کہ خواہ مخواہ میری نحوست کا خمیازہ یہ لوگ کیوں بھگتے. سبحان اللہ.
یہ حضرت ایک فائدہ سمجھیے. سبحان اللہ، کیسا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان المقر المعترف بذنبہ. حضور نے اس کا عملی طور سے دکھا دیا، اس پر عمل نکل گئے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، میں نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی. کتنا استحضار تھا اپنے گناہوں کا. ان المعترف بذنبہ اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. بہت اس پر بہت بیان ہوتا تھا حضرت کا، دیکھا اور سنا. تو فائدہ میں نے لکھا ہے سبحان اللہ، کیسا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان المقر المعترف بذنبہ. یہ حضور فرما رہے ہیں، عملی جامع وضو نے پہنچایا کہ ان المعترف، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اور یقیناً اسی اتباع سنت کی برکت سے بارش بھی ہو گئی. انہوں نے شہر سے باہر نکل کر گویا اعتراف و استغفار کا عملی ثبوت دیا. یہ نہیں کہ صرف کہا، بلکہ بستی سے نکل گئے. گنہگار آدمی جب یہاں رہے گا تو بستی بھی محروم رہے گی پانی سے. تم بھی منحوس آدمی ہو، نکلو، بارش ہوگی. تو میں کہتا ہوں شاید ہوگی. انہوں نے چونکہ اعتراف ذنب کیا، ان المعترف بذنبہ، اب گناہ ہونا کا معاملہ چھوڑیے، میں نے بہت بیان کیا. ان المعترف، چونکہ حضور نے اپنے ذنب کا گناہ، یہ نہیں کہ گناہ گار تھے. کسی نے حضرت تھانوی نے پوچھا کہ حضرت کیا حضور ایسی گناہ گار؟ خاموش ہے، یاد ہے. ان المعترف بذنبہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. اعتراف بھی بڑی چیز ہے. یقیناً اسی اتباع سنت کی برکت سے بارش بھی ہوگی. اتباع سنت گناہ بے گناہ کی بات نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا. اعتراف ذنب بہت بڑی طاعت ہے اعتراف ذنب. اور یقیناً اسی اتباع سنت کی برکت سے بارش ہوگی. انہوں نے شہر سے باہر نکل کر گویا اعتراف و استغفار کا عملی ثبوت دیا. اب اس بستی میں ہم نہیں رہیں گے. اس کے یہ نہیں کہ وہ گنہگار تھے، اس کی بات نہیں ہے. جنہوں نے اعتراف ذنب کے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، یہ ہم لوگوں کا بہت معاملہ ہوتا تھا حضرت کے یہاں، کچھ ایسے ہی رہتا تھا. اب کیا بتائیں، کیا جب تک ہم لوگ یہ کہہ نہیں لیتے تھے کہ ہاں حضرت ہم سے غلطی ہوئی تو چھوڑتے ہی نہیں تھے. بڑے بڑے مولوی مولانا جب تک وہ کہیں گے کہ کیوں تم کو ہم سے غلطی ہوئی حضرت معاف کریے، بس ختم. اور جب تک یہ لفظ نہیں کہتا تھا ہم سے قصور ہوا، نالائق، بہت ایسا ہوا ہے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. مجلس میں بھی ہوتے تھے، اٹھیے. اعتراف ذنب خود بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتراف ذنب. حضرت تھانوی نے ایک صاحب سے کہا، ان کو کہا کہ اپنی غلطی کو لکھ کر کے خانقاہ کے پھاٹک پہ لگائیے دروازے پہ کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. یہ انہوں نے لکھا، بڑے آدمی، اب چپکا لیے تھے، لکھے گا کہ میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں. یہ تھا کچھ بہت سنا حضرت. تو انہوں نے لکھ بھی لیا. اب جا رہے تھے چپکانے کے لیے. میرا شنیا سے ہوتا ہے وہاں شبیر علی صاحب گئے کہ ابا ان کو آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں کیا مقصد آپ کا؟ کہا میں ذلیل کیوں کرنا چاہوں بھائی، ان کے مرض کے لیے. کہا جب انہوں نے لکھ لیا اور چپکانے جا رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے چپکائیں؟ انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، نکل گئے مرض سے. کہا ٹھیک کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے.
بولا 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 میں چکا ہے، سمجھ گئے؟ انل معترف، انل معترف ہو بذنبی، حضرت بس کرتے تھے جملہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اعتراف ذنب من جملہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. خود اعتراف ذنب نہیں، اعتراف ذنب. نبی جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اللہ کو کتنا پسند آئے گا. سبحان اللہ، کیسا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، انا المقر المعترف بذنبی، انا المقر المعترف بذنبی، میں اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں. اعتراف تو نہیں کی، اور یقیناً اسی اتباع سنت کی برکت سے بارش بھی ہو گئی. انہوں نے شہر سے باہر نکل کر گویا اضطراف و استغفار کا عملی ثبوت دے دیا. باہر نکل گئے، عملی ثبوت، صرف زبان سے نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بحر بخشائش میں جوش آ گیا. سبحان اللہ. یہ تھا حال ان کے تواضع و فنا کا کہ اپنے سے بڑھ کر وہ پورے مصر میں کسی کو گنہگار ہی نہ سمجھتے تھے، اور یہ ان کو یقین تھا کہ ہماری ہی معصیت کے نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. جو حضرت کی بات ہے، مگر خلق اللہ میں ایسی عزت تھی، مگر حضرت فرما رہے ہیں، مگر خلق اللہ میں ایسی عزت تھی کہ بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ جس مجلس میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذوالنور مصری کا ذکر نہ ہو، مجلس خالی ہے برکت سے. بادشاہ وقت ان کے متعلق کہہ رہا، وہ سارے اپنے ملک میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھ رہا ہے، اور بادشاہ وقت سب سے زیادہ ان کو عزیز سمجھ رہا ہے. تو اللہ کیا کیسی عزت. اور حضرت ذوالنور مصری کا ذکر نہ کیا جاتی ہے، بڑے ظلم کی بات ہے. اس سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کا یقین عطا فرمائے، عمل بھی اللہ ہم سب کو اس ارشاد پر عمل کی توفیق دے اور حقیقی تواضع وہ کامل فنا سے نوازے. سب حضرت کیا بہت ہوتا رہا تھا. اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ کہیں خشک سالی تھی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی. بارش کے لیے کبھی نکلتے تھے، حضرت بھی رہتے تھے، باہر نکلے سب آدمی تو کس بات پر ناخوش ہو جاتے تھے، تاکہ دل ان لوگوں کا مغموم ہو جائے. غم کشادہ کرنے والا ہے تنگی کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حزن و غم بہت بڑی دولت ہے. حزن و لا تحت، حزن و حقیقی تواضع. اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ کہیں خشک سالی تھی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی. تو شہر کی فاحشہ عورتوں نے جمع ہو کر کہا کہ سب سے زیادہ گنہگار ہم لوگ ہیں، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اگر ہم لوگ توبہ کر لیں تو بارش ہو جائے گی. چنانچہ وہ چتیر میدان گئی اور ہر جانب سے پردے کا انتظام کرایا گیا. حضرت کریم نے سنا ہے زبانی سنا کر، اور اس میں گریہ و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف اور صدق دل سے توبہ استغفار کیا تو بارش ہو گئی. حضرت
اعتراف اپنے کو خطا کار سمجھنے میں کوئی تعامل نہ کرتے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ اتنے بڑے شخص مجدد صاحب کے کوئی. حضرت خواجہ قصور کے اعتراف اور اپنے کو خطا وار سمجھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے. اپنے اصحابی سے نہیں بلکہ عوام سے بھی اپنے کو ممتاز نہیں سمجھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایک نوجوان ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا، مگر باخبر ہونے کے باوجود آپ اسے برداشت کرتے رہے. کسی موقع پر ان کے مرید خواجہ حساب الدین دہلوی نے اس کی شکایت کی. انہوں نے اسے پکڑ کر بند کر دیا. جب شیخ کو معلوم ہوا تو وہ اپنے مریدین پر ناراض ہوئے اور اس سے بات پوچھ کی. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ بڑا ہی فاسق ہے. اس پر آپ نے ایک آہستہ بھری اور فرمایا کہ جی ہاں، آپ لوگ اہل صلاح و تقوی میں سے. اس کو تو برا سمجھ کے بند کرا دیا. جی ہاں، آپ لوگ اہل صلاح و تقوی سے. اس لیے آپ نے اس کا فسق و فجور محسوس کر لیا، مگر ہم تو اپنے کو اس سے بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے اپنی ذات کو چھوڑ کر حکام کی اس کی شکایت بھی نہیں کرتے. پھر آپ کے کوشش سے حکام نے اسے رہا کیا اور وہ طائب ہو کر اہل صلاح میں سے ہو گیا. جب آپ کے کسی مرید سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کے بارے میں فرماتے کہ یہ میری ہی غلطی تھی جو بالواسطہ اسے ظاہر ہے. اللہ میں ابن جوزی کا اعتراف ہے قصور. جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے آگے والا حضرت فرماتے تھے کہ علامہ ابن جوزی کو لوگ خشک کہتے ہیں، لیکن دیکھو ان کا یہ واقعہ ہے. ادھر کہتے تھے علامہ ابن جوزی کو خشک لوگ کہتے ہیں کہ اس کے منکر ہی تھے، لیکن ان کا یہ ہے اس زمانے کے خشک ملاؤں کا یہ حال تھا جو اب کے اچھے لوگوں کا نہیں ہے. یہ سب باتیں بہت ہی درمیانی، حضرت کے درمیانی باتیں بہت اس قسم کی. فرماتے ہیں خود اپنا واقعہ اپنی مشہور کتاب سید الخاطر میں یوں تحریر فرماتے ہیں. خود کی کتاب ہے علامہ ابن جوزی. مجھے ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کی ضرورت تھی، اور میں نے دعا کی اور اللہ سے سوال کیا. ایک صاحب صلاح اور ایک خیر بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہو گئے. میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے. میرے نفس نے کہا کہ یہ اس بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، تمہاری دعا کا نتیجہ نہیں. میں نے کہا مجھے اپنے اس گناہوں اور کوتاہیوں کا علم ہے جس کی وجہ سے واقعی مجھے اس کا حق نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو، لیکن کیا تعجب ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو، اس لیے کہ یہ مرد صالح ان گناہوں کے تقصیرات سے محفوظ ہے، ان تقصیرات سے محفوظ ہے جس کا مجھے اپنے متعلق علم ہے. لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے، مجھے اپنے تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت ہے، بس اس ندامت کی وجہ سے. اور اس کو اپنے معاملے پر فرحت و سرور ہے. اور کبھی اعتراف تقصیر ایسی ضرورتوں کے موقع پر زیادہ کارآمد اور مؤثر ہوتا ہے. اسے قصور کا حضرت کے ہمارے بہت ہوتا تھا اسے. ہم لوگ کہتے ہیں جا کہو ہم سے غلطی ہوئی، اس طرح صاف صاف کیا کہو کہ چھوٹ جاؤ گے. بس وہاں کی کبھی ہم بتلا نہیں سکتے، بگڑتے چلے آتے تھے. کوئی تو ہم لوگ کہتے ہیں میں رو دوں، آنسو دیکھ رہے خود ہی بھر جائیں گے. بہت ایک عجیب واقعہ ہے. سما جس وقت ناخوش ہوتے بڑے بڑے لوگوں کو، جب تک وہ صاف نہیں کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اعتراف ذم گناہوں کا اعتراف ایک بہت بڑی دولت ہے. سنت من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعتراف ذم حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جیسے
عبادت سنت ہے حضور کی، اسے اعتراف ذم یعنی برائیوں کا اقرار یہ بھی ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق. ہم ان میں ایک تھا کمتر لڑکا تھا کوئی بہت زیادہ، تو بات ایسی تھی وہ رو رہا تھا، وہ لڑکا رو رہا تھا، تھے آپ لوگ جانتے ہیں. دیکھو وہ اعتراف ذم میں لگا ہوا ہے رونے میں، جا سکو معاف. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے، انانیت کا نام نہیں طریق اپنے فنا کرنے کا نام ہے. اللہ ہم سب کو پورے حضرت کے کاموں کی بنیاد اسی پہ تھی، اعتراف ذم. خود کتابی اعتراف ذم کتابی ہے بہت. بہت ہے وہی اعتراف ذم پر لکھ رہے ہیں کہ یہ تو عبادت کا ہے، سب عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعتراف ذم گناہوں کا اعتراف یہ سب سے بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت بہت طویل مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انا المعترف بذنبی پر عمل کرنے کی توفیق دے. انا المعترف اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. یہ دعا یاد نہیں کیا ہے لیکن حضرت اتنا پڑھتے تھے کہ یاد ہے الحمدللہ. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل ہے نا، یاد ہے ان کے سنتے سنتے یاد ہو گئی، ہم پڑھتے رہتے تھے. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل کا دعائے المستجاب ہے حدیث. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریقے سمجھنے کے طریق نام ہے فنا کا، انا کا نہیں، فنا کا طریق. انانتی تو چھوڑا ہے، اپنی عبادت پر بھی نظر نہ کرو، عبادت بھی نہیں، اللہ کے کرم پر نظر رکھو، اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ خود رحم فرمائے گا. اللہ ہم سب کو حضرت بات سب سے پہلی چیز یہی ہوتی تھی کہ اپنے انانیت کو چھوڑو، انا نہ کہو. انا یہ سب بیماریوں کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فنائیت اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. اپنے کو کم سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کچھ ہونے میں یا اپنے کو سمجھنے میں تو کچھ دشواری بھی ہے. ہم نہیں کچھ، اللہ کی عظمت کے سامنے، بڑائی کے سامنے کیا ہماری حیثیت ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق. کبھی مجلس ہوتی تھی تو کچھ دور پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، بات کرتے تھے، ہنسنے بھی لگتے تھے. بھائی ہے اپنے اٹھے تو کوئی بات آ گئی تو مجھے ابھی سن کے گئے دیکھو ہنس رہے ہیں سب. بڑے بڑے علماء میں رہتے تھے، کیا طریقہ ہے. ابھی یہاں سے گئے ہیں وہاں دیکھو ہنس رہے ہیں. مجلس کی بات بھی وہ چاہتے تھے کہ تھوڑی دیر خاموش ہے، اس کا اثر رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھے ختم. بہت تعجب ہوتا تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے اور طریق پر چلنے کی، اور اس طریق کو اللہ تعالی کارآمد بنانے کی ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دعا کیجیے بس. اللہم صلی علی سیدنا اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہ تعالیٰ ہم دعاؤں کو قبول فرمائے. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے شیخ مسلم تھے،
ان دعاؤں پر بہت کلام فرماتے ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کا بھی حال یہی تھا. بہت جلالی بزرگ مشہور، لیکن میں دیکھتا تھا کہ سجدے میں جاتے تھے تو دیکھا روتے رہتے تھے. سجدے میں روتے ہوئے میں نے دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا. میں نے کہا اچھا بزرگ بھی روتے ہیں. میرے ذہن میں آیا اللہ تعالیٰ نے بوکا آئین بوکا کہاں، بوکا کہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.